السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں اس کے حامل آج ایسی بربادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کسی بھی انداز سے یہ قابل فخر زندگی نہیں۔ حالانکہ یہ قوم وہ ہے جس نے تمام اقوام کو عزت و وقار سے زندگی بسر کرنے کے گر سکھائے، سب کو سکھانے کے بعد اس کا اپنا دامن خالی ہو گیا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ وہ کتاب، وہ قائد جس نے یہ سب کچھ سکھایا تھا، ہم نے اس سے اپنی آنکھیں پھیر لی، اپنا تعلق توڑ لیا، اس کے باوجود کہ نہ کوئی کہہ سکتا اور نہ سن سکتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ سننے کی طاقت ہے نہ کہنے کی طاقت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اور یہی سبب ہے کہ آج ہم اس تخت عرض پہ جس بربادی اور بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پورے تخت عرض پہ بسنے والی قوموں میں سے کوئی قوم اتنی بد نصیب نہیں۔ ظاہر بات یہی ہے کہ وہ گر، وہ اصول، وہ ضوابط جن کو اپنا کے انسان کما حق ہو انسان بن سکتا تھا، وہ ہم نے پسے پش ڈال دیے۔ یہی سب سے بڑی ہماری بد نصیبی ہے، وگرنہ اوراق قرآن، اوراق حدیث، اوراق تاریخ اس بات کے شاہد ہیں کہ جو ان کا بنا اللہ ان کا بن گیا ہے، اور جنہوں نے اس سے اعراض کیا اللہ نے ان سے ناتا توڑ لیا ہے۔ یہ اللہ نے ہم سے ناتا توڑا ہوا ہے، رشتہ توڑا ہوا ہے، تعلق توڑا ہوا ہے کہ ہماری زندگی وہ نہیں جس زندگی کو اپنانے کے ہم مکلف تھے۔ وہ زندگی کیا تھی؟ محمد رسول اللہ کا کردار، اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار۔ ہمارا اس سے راز ہے، کونین کے آقا کا کردار، ان کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند، لیکن ہماری نگاہیں اس کتاب پہ پڑتی نہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر تکلیفیں، شدائد، مصائب برداشت کیے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ایک راہ دینے کے لیے، ان سب پہ ہماری نگاہ نہیں، ہم ان سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ کس انداز سے اور کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اور اپنے حکمت برے الفاظات کو ہم تک پہنچانے کے لیے جد و جہد، سعی اور کوشش کی، یہ اوراق تاریخ ہمیں بیان کرتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ دباؤ ہے، سماجی دباؤ۔ اب وہ تو دباؤ ختم ہے،
جو ظلم و جبر کا تھا، جو ستمگری اور جور کا تھا، اب سماجی دباؤ محمد الرسول اللہ پہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ دباؤ اتنا زبردست ہے کہ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان بھی ڈگمگا گئے۔ یہ ڈگمگانا یہ نہیں تھا کہ اسلام میں کچھ شک آ گیا، بلکہ یہ چاہا کہ مکہ میں یہ لوگ ہمیں اللہ کا نام نہیں لینے دیتے اور اس انداز سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، اس انداز سے ہمارا استہزاء اڑاتے ہیں، یوں ہمیں مذاق کرتے ہیں کہ یہ برداشت نہیں، کہیں اور چلتے ہیں اللہ کا نام لینے کے لیے، کہیں اور جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان پہ جینا دوبر کر دیا گیا، ان کا جینا تنگ کر دیا گیا۔ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں پریشان ہو کے۔ آپ غور فرمائیں، یعنی یہ بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں کہ آپ سن لیں میں سنا دوں اور معاملہ ختم، بلکہ غور کرنے والی بات ہے ہمارا خمیر کس کردار سے اٹھا ہے اور آج ہم کس کردار کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ابی بکر صدیق پریشان ہو کے مکہ سے نکلتے ہیں، باہر نکلے عرب کا ایک سردار ملا، ابن دغنہ۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہو اس حال میں؟ ارشاد فرمایا کیا بتاؤں، مجھے اس نگری کے لوگ جینے نہیں دیتے، میں اپنے رب کا نام لینا چاہتا ہوں، یہ مجھے اپنے اللہ کا نام نہیں لینے دیتا، میں اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے، سانس لینا دوبر ہوا ہے، میرا خیال ہے اس مکہ کی بستی کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں جہاں میں اپنے اللہ کی عبادت تو کر سکوں۔ کہنے لگا ابو بکر بڑی بد نصیب ہے وہ بستی جس بستی سے تیرے جیسا انسان ہجرت کر جائے، نہ تو تجھے ہجرت کرنی چاہیے اور نہ کسی کو نکالنا چاہیے تمہیں، چلو میرے ساتھ، میں چلتا ہوں مکہ میں اور ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ ابو بکر آج سے میری پناہ میں ہے۔ ابی بکر صدیق اس کے ساتھ واپس آتے، مکہ کی نگری میں اس نے اعلان کر دیا، ایک طاقتور سردار تھا، کہ تمہیں کیا حق حاصل ہے، تم اپنے معبودوں کی عبادت کرو، تم اپنے الہوں کے سامنے سجدہ ریزی کرو، اور ایک شخص جو تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا ہوتا ایک اور معبود ہے، تم کیوں روکتے اس کو؟ آج کے بعد کوئی ابو بکر پہ زبان تان دراز نہ کرے اور کوئی منہ سے اپنے الفاظ نہ نکالے، اس کو اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ مکہ والے کہنے لگے کہ اس سے اختلاف تو ممکن نہیں کہ لوگ پابند کر لیتے، اس کو کہو کہ اپنے گھر میں اپنے اللہ کی عبادت کرے، جو بھی کرنا ہے اپنے دین کے مطابق اپنے گھر میں کرے، باہر نہیں۔ ابن دغنہ نے ابی بکر صدیق کو کہا کہ ابو بکر یہ بات ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں کرو۔ کچھ عرصہ کی لیکن دل مطمئن نہیں، اپنے صحن میں مسجد بنا لی چھوٹی سی اور وہاں عبادت شروع کر دی۔ ابو بکر صدیق اتنے نرم دل انسان تھے اور قرآن اتنا پرتاثیر قرآن ہے کہ دونوں چیزوں نے مل کے ایک نظارہ پیدا کیا کہ جب ابو بکر قرآن کی تلاوت کرتا ہے منہ سے قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں، آنکھوں سے ابو بکر کے آنسو نکلتے ہیں۔ مکہ کے سرداروں کی، مکہ کے لوگوں کی عورتیں بچے ابو بکر کو دیکھتے ہیں، وہ قرآن کو تو سمجھتے ہیں، قرآن کا تو ان کو پتہ ہے، جب قرآن ابو بکر کو رلا دیتا ہے، قرآن آواز میں ابو بکر کے جب ان کے کانوں میں پڑتے ہیں تو کافروں کی عورتیں بھی روتی، پریشان ہو گئی۔ کہنے لگے ابن دغنہ تیرے کہنے پہ ہم نے یہ اجازت دی تھی، اب ابو بکر جس طرح اپنا قرآن پڑھتا ہے، اپنی عبادت کرتا ہے اور جو اس کا انداز ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری اولاد، ہماری عورتیں بھی کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، اس کو روکو۔
ابن ادونہ نے کہا ابو بکر جو میں نے تجھے کہا تھا اسی کی بنا پہ تجھے پناہ دی ہے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میری پناہ لوٹا دو۔ ارشاد فرمایا ابن ادونہ پناہ اپنے پاس رکھو، میں اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز دیا تھا زندگی کا، ایک سوچ دی تھی، لیکن ثقلین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام ان سب پریشانیوں کے باوجود سینہ سپر تھے۔ ابو بکر جیسا ساتھی جو ہر آنے وقت محمد رسول اللہ کے کام آیا، اب وہ بھی پریشان نظر آتا ہے، اور ساری کائنات کے انسان پریشان ہو گئے ہیں۔ اگر زمین پہ بسنے والا اللہ کے تعلق کی بنا پہ کوئی انسان کسی سے کبھی گھبرایا نہیں، وہ محمد رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے خطان کرتے۔ اب تک یہ تو محمد ایسی شخصیت ہے کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف انداز سے تان، تشریح، گالیاں، غلاظت، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھبرائے نہیں۔ جب انہیں کہا محمد ابتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے چہرے پہ ملال آیا، آسمان سے جبریل آ گیا، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ میرے محبوب، یہ لوگ جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں، تم ابتر نہیں ہو، یہ ابتر ہے۔ اللہ یہ کیسے؟ محمد کو تو اس لیے کہتے ہیں کہ تو نے محمد کو بیٹا نہ دیا، دیا تو چھین لیا۔ ان کے ایک نہیں دو ہے، دو نہیں پانچ ہے، پانچ نہیں 10 ہے۔ اللہ یہ ابتر کیسے ہے؟ یہ مجھ کو کہتے ہیں یہ تو ابتر نہیں۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو تمہیں ابتر کہتے ہیں ان کے بچے ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں اور محسوس کریں گے، محمدی کہلانے میں فخر محسوس کریں گے۔ اس لیے قیامت تک تو ہے، یہ ابتر ہے، تو میرے محبوب ابتر نہیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار سب کچھ سنتے، تمام کائنات کی طاقتوں سے ٹکرائے اور تمام حالات کا مقابلہ کیا، اور لوگوں نے جینا تو دوبر کر دیا، لیکن تبلیغ رسالت میں محمد رسول اللہ کا کبھی قدم ڈگمگایا نہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تبلیغ کرتے، مختلف علاقوں میں، مختلف دیہات میں، عرب کے بڑے بڑے میلوں میں، حج کے موقع پہ محمد رسول اللہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کو مان لو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ساری دنیا مخالف۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس آئے، اللہ کے نبی کا استہزاء اڑاتے ہیں مکہ کے لوگ، اور ابو جہل کہتا ہے ہذا نبیکم یابد منافن، عتبہ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تمہارے خاندان کا نبی ہے عتبہ۔ اللہ کے نبی نے عتبہ کی بات کی سنی بھی، کو عتبہ کہتا ہے کہ پھر کیا فرق پڑتا ہے، اگر ہم میں نبی کوئی پیدا ہوتا ہے، ہم بادشاہ اعتراض والی کون سی بات ہے؟ تھوڑی تلخی سے جواب دیا۔ کونین کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو آئے، ارشاد فرمایا چچا تو نے محمد کا دفاع نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کا دفاع کیا ہے، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا دفاع کیا ہے۔ اور ابو جہل تم بھی سن لو، جلد وقت آنے والا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ۔ ایا معاشر القریش، اے مکہ کے باسیوں، ایک وقت آنے والا ہے جس دین کے تم باغی بنتے ہو، اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ گروہ گروہ تم بن کے اس دین میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ وقت آیا محمد رسول اللہ کے کہنے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پہ چلتے، ہر ایک کے پاس، ہر قبیلے کے پاس، ہر متنفس کے پاس
یہ قافلہ محمد رسول اللہ کا رکن ہے. اور آج بھی جو انسان حق کے لیے سیدھا سفر ہوتا ہے، حق کے لیے میدان میں نکلتا ہے، تمام باطل طاقتوں سے ٹکراتا ہے، اس کے قدم میں لرزہ پیدا نہیں ہوتا، تو یہ سب کچھ اس نے محمد کی ذات سے لیا ہوا ہے. بابا کے ہاں سے کون لایا؟ جس نے پایا یہیں سے پایا. کائنات کے آقا نے تمام قوم سے ٹکراؤ کیا، ان سے مقابلہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اس بات کو لکھ دو قیامت تک آنے والے لوگوں، تمہاری انقلابی تحریکیں تب کامیاب ہو سکتی ہیں جب تم محمد کا فکر اپنا لو کہ ناکامی جاوید بسط چھو کے گوارا گردن در باطل پہ جھکائی نہیں جاتی. یہ پیغام اقوام عالم تک جائے گا، یہ پیغام انسانوں تک جائے گا. کائنات کے آقا نے سب کچھ برداشت کیا لیکن اللہ کا پیغام لے کے مسلسل باہر نکلتے رہے. یہ محمد رسول اللہ کا زندگی کا وہ رخ ہے جس رخ کو اپنا کے، جس کو دیکھ کے کائنات کی بعد میں آنے والی تحریکیں کامیاب ہوئی اور بعد میں آنے والے لیڈر کامیاب ہوئے. کونین آقا محمد رسول اللہ کا یہ کردار تھا. ثقلین کے تاجدار میلوں میں جاتے، ایک دن اپنے چچا کو کہتے ہیں، چچا تو نے اور میرا بھائی اگر میرا دفاع نہیں کر سکتے، میری حفاظت نہیں کر سکے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر آپ میری حفاظت نہیں کر سکے تو کم از کم اتنا تو کرو، میرے ساتھ میلوں پہ جاؤ، وہاں قبائل آئے ہوئے ہیں، دور سے لوگ ان کے وفد آئے ہوئے ہیں، حج کی صورت میں آتے، میرے ساتھ چلو، قبائل سے میرا تعارف کرا دو تاکہ میں ان کو کہوں کہ مجھ کو قبول کر لو. مجھ کو قبول کر لینے کے بعد ساری کائنات کی بھلائیاں تمہارے دامن میں آ جائیں. تم بد نصیب ٹھہرے. اللہ کے نبی کو عباس لے کے جاتے، مختلف قبائل کے پاس جاتے ہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ، حج کا دور ہے. اللہ کے نبی بنو عامر کے پاس جاتے اور ان سے کہا کہ بنو عامر تم طاقتور لوگ ہو، توانا لوگ ہو، یہ طاقت، یہ قوت، یہ مانو جر تمہیں اللہ نے دیا ہے. جس نے تمہیں یہ طاقت دی ہے میں تمہیں اسی کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اللہ کی توحید کے علم بردار بن جاؤ، شرک سے انکار کر دو، مشرک سے بات کا اظہار کرو، ان سے ناطہ توڑ لو کہ کائنات میں اللہ نے اس کی تخلیق کا مقصد واحد دیا ہے کہ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. تمام کائنات کی باطل طاقتوں اور باطل معبودوں سے رشتہ توڑ دو، ہر قسم کا شرک چھوڑ دو، اپنے اللہ سے وابستہ ہو دو. دنیا میں انسانیت کے وقار کو قائم کرو، اس کی عزت کو قائم کرو. اور تم وہ انسان ہو جن کی تخلیق پہ رب نے فخر کیا، اور تمہارا کردار یہ ہے کہ تمہارے کردار کو دیکھ کے انسانیت نوحہ کر رہی. سوچو کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہو. یہاں بنی عامر میں ایک بڑا دانا آدمی بحیرہ بن فراس کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی باتیں سنتا ہے اور یہ وعدہ کہ جو توحید کی بنا پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، کائنات کی طاقتوں کو اپنے پاؤں میں اچھالتا ہے، شرک سے بات کا اظہار کرتا ہے، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ساری کائنات کا ہیرو بن جائے گا. بڑا سمجھدار تھا بحیرہ بن فراس. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا واز ہم نے سن لیا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، ہم تیرے ساتھ ہیں. بنو عامر کی طاقت، اس کی دہشت، اس کی قوت، اس کی تلواریں تمہارے ساتھ ہیں اور ساری کائنات سے ٹکرائیں گے. لیکن ایک بات بتاؤ کہ اگر ہماری طاقت سے اللہ تجھ کو غلبہ دے دے تو محمد تیری بعد حکومت ہماری ہوگی. فرمایا ان الارض للہ یرثها من یشاء
اس کا میں وعدہ نہیں کرتا. زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ طاقت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے. کہنے لگا واہ محمد، بات ہوئی نا کہ جب ہم اپنی طاقت استعمال کر کے تجھے غلبہ دلا دیں، تجھے قوی بنا دیں، تجھے طاقتور بنا دیں، طاقتور بن جانے کے بعد جب حکومت اور سلطنت تیری قائم ہو جائے تو پھر تیری حکومت، تیرے خاندان کی حکومت، تیری برادری کی حکومت، یہ دین ہمیں گوارا نہیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی تبلیغ نے ان کے دلوں میں اثر پیدا کیا ہے. دنیاوی چودراہٹ نے اس کو محمد رسول اللہ سے دور کر دیا. ایک اور قبیلے سے باہر جاتے ہیں اللہ کے نبی، بنو شیبان ہے. یہ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ بڑے متین قسم کے لوگ، ان کی دہشت بھی نظر آتی تھی، ابواداں کو بھی مرہوس رکھتے تھے. وہ وہاں گئے، ابو بکر نے صدیق نے السلام علیکم کہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحریک اسلامی کو لے کے چلے ہیں تو کائنات کی تمام طاقتیں جو اس کی مخالفت میں یکجا ہو گئی ہیں، محمد رسول اللہ نے کبھی خوف محسوس نہیں کیا. اور جو شخص اللہ کے لیے حق پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. اسی کو اس کے ساتھ میں مل جاتا ہوں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ابی بکر صدیق نے سلام کہا. ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ بنو شیبان ہیں. اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی یہ بڑے معزز لوگ ہیں. ابو بکر صدیق بڑے نصاب تھے، عرب کے نسب کے ماہر تھے. اللہ کے نبی یہ بڑے دل گردے والے لوگ ہیں، توانا اور بہادر. اور اللہ کے نبی تو یہی تلاش کر رہے تھے. یعنی کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ یہ سمجھتے تھے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت ہے، جہاں واس کی ضرورت ہے، جہاں محمد کے جادو اثر کلام کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہاتھ میں تلوار کی بھی ضرورت ہے. در کفے سندان دنیا، تر کفے سندان عشق، دونوں چیزیں چلے تو بات بنتی ہے. اگر آدمی صرف واز تبلیغ کہتا رہے تو بات کچھ نہیں بنتی. اللہ کے نبی یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. ان سے گفتگو ہوئی ابو بکر صدیق کی. تمہاری تعداد کتنی ہے قبیلے کی؟ کہ 1000 کے قریب ہیں. لیکن 1000 کے قریب ہونا ہمیں اقلیت نہیں بناتا. تمہاری لڑائی کا انداز کیا ہے؟ یہ کیا تصور ہے تمہارا؟ کہا کہ ہم جب کسی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کائنات کی بڑی بڑی طاقتیں ہم سے گھبراتی. یہ نہیں میں کہتا کہ ہم ہی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ہم ہوتے ہیں کبھی وہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دبدبہ قوموں پہ طاری. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھے صدیق اکبر باتیں کرتے تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا آپ کشی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں. اور تم نے کسی نبی اور رسول کا ذکر سنا ہے؟ ہاں یار سنا تو ہے. کہنے لگا یہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات سنو. اللہ کے نبی کی بات سننے کے لیے انہوں نے کان کھڑے کیے. ابی بکر صدیق کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ پہ چادر تان دی. اور اللہ کے نبی بات کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی توحید سے وابستہ ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ، کائنات کا تنہا مالک و مختار، قادر مطلق، مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس نظریے حیات کو چھوڑ کے رب سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی توحید کے علمبردار ہو جاؤ. میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تمام ملکوں کا وارث تمہیں بنا دیں گے. نبی رحمت محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ کے دین کی تبلیغ میں کروں گا، تلوار سے حفاظت میری تم کرنا، پھر دیکھنا کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کیا بنتا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ قرآن پڑھ کے ان کو سناتے. جھوم اٹھا قرآن سن کے. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام تو بڑا زبردست ہے، اس میں تو شک نہیں،
لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ ارشاد فرمایا میں اس دنیا کو انسان بنانے کے لیے آیا ہوں۔ انسان کیسا؟ فرمایا دیکھو ہر طرف ظلم و جور کے بغار گرم ہیں، لوگ ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہیں، لوگ اللہ کے باغی ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کو قتل کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں، رشتوں کو پامال کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بیگانگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ زندگی یہ ہے انسانیت کی، اگر تم اس سے اعراض کرتے ہو تو انسانیت نہیں۔ سر جھکایا انہوں نے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات تو تمہاری بڑی اچھی ہے، واقعی یہی بات ہے، لیکن یہ ہانی ہمارے بزرگ ہیں، ان سے بات کیجئے۔ ہانی کہتے ہیں ایک کرشی برادر تیری باتوں کا بڑا مزہ آیا ہے اور میں تسلیم کرتا ہوں تیری باتوں کو، جو انکار کرتا ہے وہ غلط انسان ہے۔ لیکن دیکھو کوئی بھی انسان اپنے آباء و اجداد کا دین ایک ملاقات پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے بزرگ بھی ہیں جن کے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تیری باتوں میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آج تک ایسی باتیں کان میں پڑی ہے تو محمد کے معرفت پڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزہ آ گیا تیری باتوں کا، لیکن ایمان لانے کی بات ابھی دور۔ اچھا ابن حاسہ سے بات کرو۔ ابن حاسہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں تیری ساری باتوں کو مانتا ہوں، اللہ کو بھی واحد مانوں، تجھ کو اللہ کا رسول مانوں، تیری باتوں تیرے کردار کی بنا پہ، لیکن بات یہ ہے کہ پہلی ملاقات ہے ہماری، پہلی ملاقات پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاقتور جنگجو قوم کو اتنا متاثر کیا کہ وہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں محمد تو سچ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کہنے لگے ہمارے کسرا کے ساتھ عہد و پیمان ہے کہ ہم نہ ان کی قانون شکنی کریں گے اور نہ ان کے قانون کو توڑنے والے کی حمایت کریں گے۔ عرب کے علاقے میں چاہو تو ہم تمہاری حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، کسرا کے علاقے میں نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد کو ایسے ساتھیوں کی ضرورت نہیں، میں تو ان ساتھیوں کا طالب ہوں جو مشرق میں رب کی توحید کی بحث کرے، مغرب میں رب کی توحید کی بحث کرے، جنوب میں رب کی توحید کی بحث کرے، شمال میں رب کی توحید کی بات کرے۔ من ان ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ اگر تمام مقام پہ محمد کا ساتھ دے سکتے ہو تو میں تمہارے قبیلے میں چلوں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان کے سامنے جو کی تو دلوں کو ہلا دیا اس بات نے۔ صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے بغاوت کی نا، جو سزا کسرا نے ہمیں دینی ہے نا وہ عرب علاقوں میں کر کے نہیں مل سکتی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، ایک وقت آنے والا ہے کہ کسرا تمہارے پاؤں کے نیچے پامال ہوگا، اس کی دولت تمہاری بن جائے گی اور اس کی عورتوں لڑکیوں سے تم شادی کرو گے۔ اگر ایسا وقت آ جائے تو پھر اللہ کی تسبیح کرو گے؟ کہنے لگے محمد ہمیں یہ منظور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ایک قبیلے کے افراد کو پابند کر لیا توحید قبول کرنے کے لیے، ایک پیش گوئی کے مطابق وہ منظر دیکھنے کے لیے جو منظر محمد رسول اللہ بیان کرتے ہیں۔ انداز زندگی ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی یہاں سے اٹھے، آگے بڑھتے ہیں، بڑے متین و سنجیدہ، بڑے اچھے قسم کے لوگ۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں من انتم؟ نفر من الخزرج۔ اللہ کے نبی تم کون ہو؟ کہنے لگے کہ ہم خزرج کی ایک جماعت ہیں۔
ارشاد میں ہاں جن کا یہودیوں سے عہد و پیمان ہے. کہنے لگے جی. فرمایا افلا تجلسون اکلمکم، کیا میری تھوڑی سی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہو؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اس قافلے کے سلام اور جیسے بھی حالات ہوئے، قوموں نے ٹھکرا دیا، قوموں نے محمد رسول اللہ کو برا کہا، ان پہ پتھراؤ کیا، ایسے الفاظ منہ سے نکالے صحابہ کہتے ہیں بیان کرنے کی طاقت نہیں، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اللہ کا پیغام سنانے میں سستی نہیں کرتے. اب اللہ نے محمد رسول اللہ کی کامیابی کے راستے کھولنے کے لیے ایسے لوگوں تک محمد رسول اللہ کو پہنچایا جو وفا کا حق ادا کرنا ہے. خضر جی ہیں، سنتی ہے بات. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ساری دنیا یہاں بد نصیبی کا شکار ہے کہ ساری کائنات کے تخلیق دینے والے اللہ سے رابطہ ان کا نہیں. اللہ کی ذات وہ واحد ہے کہ جس کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی معین و مددگار، نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی چھیننے والا، تنہا اللہ کی ذات ہے. اور اللہ سے رابطہ توڑنے پہ جس بد نصیبی کا شکار انسان ہوئے ہیں، تمہیں اس کا احساس ہے؟ حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، نہ ماں کا خیال، نہ بہن کا خیال، نہ بچی کا خیال، نہ بھتیجی کا خیال، نہ بھانجی کا خیال، عزتیں تار ہیں. ان تار تار عزتوں میں زندگی بسر کرنے والے انسان کیا وجہ افتخار بن سکتے ہیں؟ کیا وہ باوقار اور عزت والے انسان کہے جا سکتے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں، تم میرے معین و مددگار بن جاؤ. پھر جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا حروف و الفاظ میں. اللہ اتنی عزت افتخار تمہیں دے گا اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ خضرجیوں کو واس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہوئے تمہیں پتہ ہے یہودی کہا کرتے، میں نے یہ عرض کیا تھا پہلے خطبہ جمعہ میں کہ یہودی مدینہ میں کہا کرتے تھے ان کو، مدینہ والوں کو، خضرجیوں کو، اوسیوں کو، کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی قیادت میں ہم تمہیں یوں قتل کریں گے جس طرح عاد اور سمود کو قتل کیا گیا تھا. کر لو جو ہمارے ساتھ کرنا ہے، ظلم و ستم ایک وقت آنے والا. کہنے لگا یہودی اسی نبی کی تو کہیں بات نہیں کرتے تھے، تو اگر یہی وہ نبی ہے تو پھر یہودیوں سے پہلے تمہیں ایمان لے آنا چاہیے اس پہ. 6 افراد تھے خزرج کے، بعض روایت میں 8 آتا ہے لیکن 6 صحیح روایت، 6 نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ اکیلا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے جانا ہے مدینہ، یثرب ہے، اس وقت مدینہ نہیں تھا، یہ یثرب تھا، یثرب جانا. اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ ہماری مدد کرے، وہاں ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، توحید کی طرف بنائیں گے. اللہ کے نبی توحید کا سبق ایک ایسا سبق ہے کہ کوئی سبق کسی کو آئے یا نہ آئے، اگر انسانیت رکھتا ہے تو توحید اس کی سمجھ میں آ جاتی. کریں گے کوشش، اللہ کے نبی کوشش کرتے ہیں. آگے اگلے سال حج کے وقت 12 افراد نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس اللہ کے نبی کی باتیں سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جانے لگے تو کہنے لگے اللہ کے نبی قرآن ہمیں تو آتا نہیں، اس لیے کہ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں، کوئی شخص نہیں ہمارے ساتھ بھیج دیتے جو اللہ کا قرآن پڑھ کے ان کو واعظ کرے. اللہ کی قسم اللہ کا قرآن وہ ہے جو دل غور سے سن لے اس پہ قرآن کا اثر ضرور ہوتا ہے، بھیجیے ہمارے ساتھ. اللہ کے نبی نے ارشاد میں بھیجتا ہوں مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے ارشاد تم ان کے ساتھ چلے جاؤ.
جانے لگے تو ارشاد میں ٹھہر جاؤ، کردار محمد بھی ساتھ لیتے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے تلق کلامی نہیں کرنی، گفتگو کرتے ہوئے کسی سے اس انداز سے گفتگو نہیں کرنا کہ اس کو گفتگو سے غصہ آئے، اللہ کی توحید بیان کرنا قرآن پڑھ کے، کہ جس طرح قرآن نے توحید بیان کی ہے کوئی دوسرا توحید بیان نہیں کر سکتا، لیکن 30 سپاروں کا قرآن کیا ایک اور بھی قرآن بن جائے تو اس امت کو توحید نہیں سکھا سکتا۔ یکتا رب، کائنات میں کوئی دوسرا متفق نہیں جو ایک لمحہ کے لیے بھی اختیار رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف کائنات میں کوئی توجہ پیدا کر سکے، صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ پیغام محمد رسول اللہ کا۔ آج امت کو احساس ہی نہیں، گھر گھر معبود بیٹھے ہوئے ہیں، بستی بستی کریا کریا معبود ہیں، اور آج صرف بد نصیبی یہ نہیں کہ ان معبودوں کو گرانے کے لیے ان کو تبلیغ کی جائے، ان میں کوئی پیدا ہو، بلکہ موحدوں میں بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں بتوں کو رہنے دو، بت پرستوں کو رہنے دو، قبروں کو رہنے دو، ان کے پجاریوں کو رہنے دو، بات اپنی کرو، کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، سارے ہی مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے پتھر کھائے ہیں، اللہ کے نبی نے زخم اٹھائے ہیں، اللہ کے نبی نے گالیاں اٹھائی ہیں، لیکن توحید میں نرمی نہیں کی۔ ارشاد فرمایا لا الہ، ایک کلمہ ایسا ہے جو کائنات کے تمام معبودوں کو پامال کر دیتا ہے، اگر تم پامال نہیں کرتے تو تمہارے لا الہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں اس لا الہ کا۔ ارشاد فرمایا کہنا لا الہ کوئی نہیں، لیکن اتنا کرنا کہ قرآن پڑھ کے سنانا، ان کو بتانا کہ اپنے ہاتھوں اپنے بھائیوں کی عزت کو پامال کرنا انسانیت نہیں، ان کو بتانا کہ چوری، ڈاکے، زناکاری، شراب، ہمسایوں سے زیادتی یہ انسانیت کی بد نصیبی ہے اور کلنک کا ٹیکا ہے انسان کی جبین پہ۔ رک جاؤ، کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں محبت اور پیار کے لیے پیدا کیا، اور محبت اور پیار سے بات کرنا۔ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبلغ یثرب کی بستی میں پہنچتا ہے، تبلیغ کرتے ہیں۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب کو لے کے سعد بن معاذ کی بستی میں جاتے ہیں۔ اسید بن حضیر، سعد بن معاذ دو سردار ہیں بستی، جا کے ایک باغ میں بیٹھ کے ان کو پتہ چلا، سعد بن معاذ کہتے ہیں اسید بن حضیر کو کہ اسید جاؤ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہاں آ کے ہمارے بیوقوف لوگوں کو پھسلایا جاتا ہے، ہمارے معبودوں سے رابطہ توڑنے کو کہا جاتا ہے، ہماری شریعت سے اعراض کا کہا جاتا ہے، ہمارے احکامات سے بغاوت کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر اسید یہ اسد میرا بھائی نہ ہوتا خالہ جایا تو اس کا علاج میں کرتا، تم جاؤ اپنے آبا کے دین کو بتاؤ، ان معبودوں کی معبودیت کو بچاؤ، اس کو پامال کرنے کے لیے آئے۔ اسید وہاں جاتے ہیں اور جاتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جو منہ میں آیا کہا۔ اسد بن زرارہ بھی سنتے ہیں، مصعب بھی سنتے ہیں۔ جب گالیاں دینا بند کی، غصہ تھوڑا سا کم ہوا تو کہنے لگے میرے بھائی 2 منٹ میرے پاس بیٹھو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے خلاف کوئی بات کرتا ہوں تو پھر مجھے بتانا، اگر میری بات واقعی قابل سماعت ہے اور صحیح ہے تو بھائی مجھ سے یوں بگڑ کے بات نہ کرو، محبت اور پیار انسانیت سکھاتی ہے، یہ تو نہیں اللہ نے کہا۔ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، میری بات کو بری ہوگی تو نہ مانے، اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میں چلا جاؤں تو چلا جاؤں گا۔ اسید بیٹھ گئے، مصعب نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم دل کی گہرائیوں سے قرآن اٹھے تو عمر جیسا جابر کافر بھی مسلمان بن جاتا ہے، اور پھر مسلمان بھی انتہا کا۔ یہ کیا تھے؟ قرآن کی آواز کانوں سے سماعت کی صورت میں دل تک اتری،
اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تبلیغ کی انہیں، بتایا انہیں کہ انسانیت کیا ہے اور ہم کیسی زندگی بسر کر رہے. کہنے لگا یار اس مذہب کے پیروکار ہو؟ کہ ہاں. کہنے لگا اس مذہب میں کس طرح داخل ہوا جا سکتا ہے؟ کہا دھولو، اپنے جسم کو نہاؤ، کپڑے صاف اور پاک پہنو، اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کا اقرار کر لو. کہنے لگا جس نے یہ تعلیم تمہیں دی ہے وہ تو واقعی اس لائق ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ لیا جائے. اسید نے کلمہ پڑھ لیا. جانے لگا، کہنے لگا سنو میری بات، اس بستی کا بڑا سردار اگر وہ مسلمان ہو گیا تو ساری بستی مسلمان ہو جائے گی، سارا محلہ مسلمان ہو جائے گا. کون ہے؟ سعد بن معاذ. اور سعد بن معاذ جو ہیں وہ اسد بن زرارہ کے خالہ کے بھائی بیٹے بھائی ہیں. کہا جاؤ ان کو لاؤ. وہاں گئے اور جا کے کہنے لگے سعد یار بڑی بری خبر ہے. کہنے لگا خبر چھوڑو، وہاں سے کیا خبر لائے ہو؟ کہنے لگا یار وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے ہمیں خطرہ ہو، لیکن یہ خطرے والی بات ہے. کیا؟ کہنے لگا کہ تیرا بھائی ہے نا اسد بن زرارہ، ہاں، فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور وہ چل پڑے قتل کرنے کے لیے. کہتا ہے وہ کون ہے جو دھرتی میں سانس لے سکے اور میرے بھائی کی طرف دیکھے؟ بھاگم بھاگ وہاں پہنچتا ہے. وہاں دو سارے مطمئن بیٹھے ہوئے. پہلے تو اس شہر پہ غصہ آتا ہے لیکن غصہ اپنے بھائی پہ اتارتا ہے. کہتے ہیں یہ تو نے کیا کام شروع کر دیا ہے؟ میں اس لیے اگر تو میری خالہ کا بیٹا نہ ہوتا تیرا سب قلم کر دیتا. اور تو اپنے دین کا باغی، آبا و اجداد کے دین کا باغی، کون سی توحید تو لیے پھرتا ہے؟ یہ ہمارے معبود جن کو آبا و اجداد جن کی پرستش کرتے تھے یہ سب غلط ہے. کون سا تیرا معبود؟ جاؤ فبا کو یہاں سے. مسد کہتے ہیں بھائی اتنی تلخی کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹھو میری بات سنو بھائی، اگر ناپسند کرو گے تو ہم چلے جائیں گے. ہماری بات کسی کے خلاف نہیں، ہماری بات تو اللہ کی کہی ہوئی بات ہے اور اللہ جو کہتا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے. واس کیا، وہی باتیں کی جو محمد رسول اللہ نے کی تھی اور بڑے میٹھے انداز سے قرآن پڑھ کے سنایا. دل میں اتر گیا. کہنے لگا کہ اچھا ایسے انسان سے تمہارا تعلق ہے اور اللہ ایسا ہے؟ میں بھی اسی اللہ کو مانتا ہوں اور اسی محمد کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام قبول کیا، اپنے محلہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا سنو تمہارے نزدیک میری کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہو تو ہمارا سردار ہے، تیری اتباع اور اطاعت ہمارے لیے لازم ہے. کیوں؟ کہا کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی محمد کا کلمہ پڑھو وگرنہ تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ سارا قبیلہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے اور اگلے حج کو 70 کے قریب لوگ جاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں بیعت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت لیتے ہیں اور کس انداز سے کہ عباس ساتھ ہیں. عباس کہتے ہیں او خزرجیو، اوس اور خزرج کو عرب کے لوگ صرف خزرج کہتے تھے، قبیلہ جدا جدا تھے لیکن اوس اور خزرج کو خزرج کہتے تھے. او خزرجیو تم محمد کو لے جانا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سنو مکہ کی وادی میں ہم نے جس طرح محمد کا دفاع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حفاظت کی ہے، یہ حفاظت بہت مشکل ہے. اگر تم لے جا کے ان کو مشکل کے وقت چھوڑ دو تو یہ بڑی بد نصیبی ہے. میں یہ درخواست کروں گا کہ محمد کو نہ لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر تم ساری کائنات سے ٹکرانے کا عزم رکھتے ہو تو محمد کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو لے جانا ساری کائنات سے جنگ چھیڑنے کے مترادف. تمہیں قبول ہے؟ کہا ہاں، اپنے آقا کو لے کے جائیں گے اور تمام کائنات سے ٹکرائیں گے. ان کے لیے بچے بھی قربان کر دیں گے اور خود بھی قربان ہو جائیں گے. لے کے جائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلنے والے موتی ان لوگوں نے اپنی کانوں سے پہلے نہیں سنے تھے، مذہب کی معرفت سنے تھے. اور جس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ دوسری کی زبان سے
دل پہ تاثیر پیدا کرتے ہیں، براہ راست اس سے سنے گا تو کیا قیامت آئے گی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کو کہا، اللہ کے نبی آپ ارشاد فرمائے کہ کس طرح ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے اور کیوں کر آپ جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور وعدہ کرو محمد کا دفاع اس طرح ہی کرو گے جس طرح اپنی بچیوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنے بچوں کا اور اپنی ذات کا کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسا کرے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کا پیغام ہے۔ ہاتھ میں بیعت ہوئی، ایک شخص اٹھتا ہے، کہتے آقا توحید کی بیعت تو ہم نے کر لی، لیکن ایک بات ہے، ہم یہ تلواریں لے کر میدان میں آئیں گے اور ساری کائنات کی طاقتوں سے ٹکرائیں گے، تب تک توحید کا پھریرا لہرائیں گے جب تک ہمارے جسموں میں خون کا ایک قطرہ گردش کرتا ہے۔ لیکن سرکار اگر ہم کامیاب ہو گئے، غالب ہو گئے، دنیا میں رب کی توحید کا پرچم لہرا، ان بتوں کو اور تصور بتی کو پامال کیا، تو کہیں آپ ہمیں چھوڑ کے اپنی قوم کے پاس تو نہ آ جائیں گے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا، ایسا روشن اور منور چہرہ کہ چاند جس کو دیکھ کے شرمائے اور چہرے پہ گھونگھٹ ڈال لے۔ کونین کے آقا نے مسکرائے، چہرہ اٹھایا، ادب سے صحابہ کی نگاہیں جھک گئیں، ارشاد فرمایا خضر جیو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس وقت کام آنے والے کو محمد چھوڑ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری تباہی میری تباہی ہے، انا منکم وانتم منی وسالموا من سالمتم وحاربوا من حاربتم، اور میں اس سے صلح کروں گا جس سے تم صلح کرو گے، اس کے خلاف تلوار چلاؤں گا جس سے تم تلوار چلاؤ۔ اور محمد رسول اللہ کا گنبد آج بھی افائے عہد کا پیغام دے رہا ہے مدینہ میں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا ان کو، عرض کرنے لگے انصاری اللہ کے نبی اب ہم چاہتے ہیں کہ محمد ہمارے پاس آ جائیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آ جاؤں گا، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ملی۔ ابھی بکر صدیق پھر آتے ہیں، اللہ کے نبی اب تو سانس لینا دشوار ہو گیا ہے، مجھے اجازت دے میں ہجرت کر لوں۔ فرمایا لا تعجل یا ابا بکر لعل اللہ یجل لکا صاحبہ، ابو بکر جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے کوئی ساتھی دے دے۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ایک ایک نکلنے والا لفظ محمد رسول اللہ کے منہ سے قیامتیں بپا کرتا ہے عقیدے کے لحاظ سے۔ اور ثقلین کے تاجدار اس صحابی کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ اگر ساری کائنات بھی مجھے چھوڑ کے تنہا کر دے اور کائنات کی تمام طاقتیں پامال کرنے کے لیے آگے بڑھے، اگر کوئی محمد کی طرف سے سینہ صبر ہو سکتا ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر نہ جا، ہو سکتا ہے اللہ تیرا کوئی ساتھی بنا دے۔ ابو بکر کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ہو سکتا ہے اللہ کو تیرا ساتھی بنا دے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ساتھی جو اللہ نے، جس کا ساتھ اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ مکہ میں ہے، ابو بکر، علی المرتضی اور وہ لوگ جو غلام تھے، کافروں کا ستم برداشت کر رہے تھے، مکہ میں اب وہی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اتنی جلدی نہ کرو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا عرض کی کہ اللہ کے نبی جس طرح آپ کا ارشاد۔ کچھ دن گزر گئے، اللہ کے نبی سخت گرمی، دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کی گھر کی طرف روانہ،
سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یہ تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ نبی رحمت کسی دن ہمارے گھر نہ آئے. اللہ کے نبی اگر صبح نہیں آئے تو شام کو آتے, شام کو نہیں آئے تو صبح ضرور آتے. یعنی ہر روز ابو بکر صدیق کے گھر آنا میرے آقا کا معمول تھا, لیکن کبھی صبح کبھی شام. سیدہ طاہرہ کہتی ہیں کہ کسی نے کہا کہ ابو بکر وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ خیر کرے, آج تک میرے آقا کبھی اس وقت میں تو نہیں آئے, آج اگر آقا آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا کام پڑ گیا ہے کہ آنا ضروری ہو گیا. اللہ کے نبی نے دستک دی, ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا, پاس بلایا, جس تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے مؤدب ہو کے دوسری طرف ہو گئے. آج کے اللہ کے نبی تشریف رکھیں, نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے. ارشاد فرمایا اخرج من عندک, ابو بکر جو بھی تیرے پاس ہے اس کو یہاں سے نکال دو. آج کرنے لگے اللہ کے نبی میری بچیاں ہیں اور ان میں بھی ایک تو آپ کی بیوی ہے, اللہ کے نبی کوئی دوسرا نہیں. اللہ کے نبی یہ راز راز ہی رہے گا. ارشاد فرمائے, فرمایا ان اللہ قد اذن لی فی الخروج والہجرہ, ابو بکر اللہ نے مجھے کہا ہے کہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے جا, ہجرت کا حکم آ گیا ہے. الصحبۃ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کیا میں بھی ساتھ جاؤں گا, مجھے بھی حکم ہے. نبی رحمت مسکرائے, ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تجھے میرا ساتھی منتخب کیا ہے. اور کیا ساتھی تھا ابو بکر. مکہ میں پٹتے ہیں محمد رسول اللہ تو ساتھی ساتھ پٹتا ہے. مکہ میں تبلیغ کرتے ہیں محمد رسول اللہ, ساتھی ساتھ تبلیغ کرتا ہے. ہجرت کی تکلیف برداشت کی, ساتھی غار میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے. پتھر کھائے ساتھی پتھر کھاتا ہے. اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ابی بکر کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوٹا, قبر میں محمد رسول اللہ کے ساتھ. الصحبۃ یا رسول اللہ, ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے کہا تو بھی میرے ساتھ چل. سیدہ طاہرہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم آج پہلی بار میں نے دیکھا تھا کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی روتا ہے. جب ابو بکر کو کہا کہ اللہ نے تجھے میرا ساتھی منتخب کیا ہے, ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تیاری کرو, اب جانا ہے ہم نے. یہ تیاری میں مصروف ہو گئے, ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ العزیز آگے کیا قدم اگلا کیا تھا اگلے خطبہ جمعہ میں اگر اللہ نے توفیق اور زندگی دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.